پہلے بھی ہماری پاک فوج تیار تھی اور پاکستانی عوام تو ویسے ہی تیار ہے. اور جہاں تک مودی کی بات ہے یہ تو اس کی جو نا بس یہ کر لیں اپنی عوام سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، یہ سب اس کی باتیں ہیں، ورنہ ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری عوام بھی تیار ہے، پہلے بھی جواب دیا ہے، تو وہ شاید وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ سہن نہیں کر پا رہا ہے کہ میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان کو نہ کبھی کچھ ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا انشاءاللہ. نہیں تو سب تو تیار ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہم نے ان کے طیارے بھی گرا دیے، پھر اس کے بعد ان پہ میزائلوں کی برسات بھی کر دی اس وقت جبکہ انہوں نے جارحیت کی، تو اب یہ ویسے تسلی ہو جانی چاہیے تھی. یہ بار بار اٹھ کے مودی کیوں آتا ہے ویسے آپ کو؟ صرف اپنی عوام کو دکھانے کے لیے، ورنہ پہلے بھی جو ہے نا کیونکہ کچھ چند عوام اس کے ساتھ ہے جو اس کی بات کو سچ سمجھتے ہیں، اس کی بات کو وہ کرتے ہیں، ورنہ وہاں کے موسٹلی لوگ جو ہیں جو پڑھے لکھے ہیں باشعور ہیں وہ ابھی بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں، چاہے وہ اس کی کانگریس میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ اس کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، تو وہ لوگ پہلے بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس نے جس جو ہے نا وہ ایک اپنے لوگوں کو دکھانا ہے کہ جی اچھا پہلے یہ ہوا، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے. اس نے پہلے بھی پہلگام کا جھوٹ بولا جو کہ کھل کے سامنے آیا، بالا کوٹ کا جھوٹ بولا جو کھل کے سامنے آیا، اور ابھی یہ اس کی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک گیدڑ بھپکی ہیں. یہ موت کے بعد زندگی پر جو مسلمانوں کا یقین ہے اس کا کتنا امپیکٹ پڑتا ہے اس چیز پہ کہ ہم باقی تمام تر مشکلاتوں، فائنینشلی ہمارا ملک اتنا اسٹیبل نہیں ہے، ابھی اسٹیبلائز ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا جذبہ بہت سالڈ ہے. اس کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارا جو اسلام پہ جو ہمارا یقین ہے، جو ہمارا مذہب ہے، ہمارے لوگ فوج میں شاید جاتے ہی زیادہ تر اس وجہ سے ہیں. شہادت کا جذبہ ان کے پاس ہوتا ہے، حب الوطنی کا جذبہ ان کے پاس ہے، اور جس طرح آپ نے کہا فائنینشلی ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، لیکن ہم جو ہے نا جذبہ حب الوطنی سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. یعنی کہ روکھی سوکھی کھائیں گے، ملک کو بچائیں گے. بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ، اور ملک بچے گا اور ملک ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. جی تو ہم لوگوں سے رائے لے رہے ہیں، لوگوں سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آخر وہ مودی کے بارے میں سوچ کیا رہے ہیں. ہماری خواہش امن ہے، لیکن ہم کی خواہش کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے، اور لوگوں کا جذبہ ماشاءاللہ بہت جوان ہے. تو یہاں پر ہمارے ساتھ اور بھی نوجوان کھڑے ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ عثمان. عثمان، ذرا بتائیں یہ مودی صاحب کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ان کو بار بار جواب ملتا ہے، ان کو چپیڑیں پڑتی ہیں، کہنا نہیں چاہیے ہم بڑی ڈیسنٹ قوم ہے، لیکن اب اس کے بندہ اور کس طریقے سے ڈیفائن کرے، پھر بھی ان کو سکون نہیں ملتا. اس میں یہ بھی ان کو میسج دیں گے کہ آپ عاصم منیر صاحب کو مت بھولیں، پاک فضائیہ کو مت بھولیں. ہم پاکستانی ہیں، ہم اپنے فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. جو بھی اس کو میلی نگاہ سے دیکھے گا تو پھر پاکستان کی یوتھ اور ہم نوجوان پیچھے نہیں رہیں گے. ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں پاکستان کے لیے، آخری حد تک جا سکتے ہیں. اچھا انشاءاللہ. بھائی ایک اور نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ان کا نام پوچھتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شہباز. اچھا شہباز، کیا کرتے ہو؟ میں ادھر بیکر میں ہوتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جو مودی ہے وہ پاکستان دشمنی میں آگے ہے اور پاکستان کے بارے میں پیغام دینا چاہتے ہیں، اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جا کے انڈیا سے مل جاؤ. آپ کیا پیغام دینا چاہو گے اس کو؟ میں اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری افواج ہمیں اپنے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کا کہے تو ہم تیار ہیں اس کے لیے. اچھا، ہمیں موقع دیا جائے. یعنی کہ اگر بارڈر پہ کہیں کہ بھیج دو، لڑنا ہے شہباز تم نے، تو لڑنا شروع ہو جاؤ گے؟ ہم ہر وقت تیار ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے بس. تو ڈر نہیں لگتا؟ گولی ڈر بالکل نہیں لگتا. اچھا. السلام علیکم جی. آپ کا نام؟ عدنان. مجھے ذرا یہ بتائیے کہ آپ یہاں پر اپنا کاروبار کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں، امن چاہتے ہیں اور پاکستان کی خواہش بھی ہے امن، لیکن یہ بھارت بار بار ہم پہ جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں. ابھی ان کو سکون مل چکا ہے 10 مئی تک جو پاکستان نے ان کے ساتھ کیا، لیکن پھر بھی مودی کے بیانات ابھی چل رہے ہیں اور پاکستانی عوام کو وہ دھمکا رہے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں ہم ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے ٹھیک ہے ان کو یہ کہیں گے کہ ایک ٹانگ آپ کی کیلے کے چھلکے میں ایک قبر میں ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو کوئی اچھا کام کر جائیں جنتا کے لیے تاکہ آپ کو جنتا آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کرے. اچھا. دوسری بات یہ کہ ان کا جو بجٹ پیش ہوگا ہم ان کو ایک تجویز دینا چاہیں گے کہ شمشان گھاٹ کی جو تعداد ہے وہ بڑھائیے گا. اچھا. ٹھیک ہے، جب آپ کی یہ تعداد بڑھ جائے تو تب ہمارے ساتھ لڑنے آئیے گا. اچھا. ٹھیک ہے، ابھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ٹھیک ہے تیارے تھے، ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی. ہمارے ٹوٹل 8 سے 10 جوان گئے تو کیا کر کے آگے چکے ہیں، کیا اشر کیا. ٹھیک ہے، تو آپ کا فلودہ بن چکا ہے. تو جو رئیس ایک اثر ہے، اگر شوق پورا کرنا ہے تو وہ بھی کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کی یوتھ آتی ہے تو وہ بھی آ جائے. ٹھیک ہے سامنے تو ہم. اچھا، لیکن نریندر مودی کی اس وقت دنیا میں کوئی نہیں سن رہا، دوسرے ملک نہیں سن رہے. وہ شیر آیا کہ مزداق جیسے پہلے ہوتا تھا وہ ابھی کوئی نہیں سن رہا، اپنے عوام نہیں سن رہے، تو اس لیے وہ پاکستانی عوام کو پکار رہے ہیں. نہیں، وہ لوگوں کے دراصل دوسروں کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مودی کی اپنی اوقات نہیں ہے. مودی کے تو گھر پہ کوئی ٹائم پہ کھانا بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، مگر گھر پہ کوئی ہے بھی نہیں. گھر پہ کوئی ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے، نہ کچھ اس کا آگے پیچھے ہے. ٹھیک ہے، اس کو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. لیکن مجھے یہ ذرا بتائیں کہ اب یہ جو عوام کو کہہ رہے ہیں کہ عوام پاکستان کے آئے ان کو، تو آپ پاکستانی عوام کے طور پر، پاکستانی نوجوانوں کے طور پر کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم کہیں گے اگر آپ کی عوام نکل آئی تو انڈیا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. اچھا. ٹھیک ہے، آپ کے سکھ الگ پھر وہ بنائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیجیے گا، آپ کے ساتھ یہ ری ایکشن آئے گا اگلے سے 10 سے 15 سال میں.
ठीक है, ये करते हैं तो ये भी शौक से पूरा कर लें। इंडिया का जो नक्शा है वो फिर 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ होगा। तो यहाँ पर हम मार्केट में ही मौजूद हैं, कुछ मजीद भी राय आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि मोदी साहब तक जब ये पहुँचे तो उनके कलेजे में थोड़ी सी ठंड पहुँचे कि पाकिस्तानी ना सिर्फ फौज तैयार थी बल्कि अवाम भी तैयार है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? इम्तियाज नकवी नाम। नकवी साहब, मोदी साहब ने जो फरमाया है कि जी चुपचाप रोटी खाएं पाकिस्तानी अवाम वरना गोली तैयार है, तो आप इस पे कुछ मैं चाहूँगा पैगाम दें मोदी साहब को। जी, मोदी साहब को पैगाम हमारा मिल चुका है और इंशाल्लाह जब वो गोली चलाएंगे तो उनको आगे से मिसाइल का जवाब दिया जाएगा। हमारी पाक फौज ने और हमारी एयर फोर्स ने तो जवाब उनको दे दिया, लेकिन अभी उनको पाकिस्तानी अवाम का पता नहीं है कि मोदी साहब, पाकिस्तानी अवाम उनसे ज़्यादा जज्बा रखती है फौज से। इंशाल्लाह ताला आपको गोली का जवाब मिसाइल से दिया जाएगा और ऐसा मिसाइल आपको जाएगा कि आप याद रखें।